बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उस वक्त के हालात को बयान करेंगे जब आप अलैहिस्सलाम की जिस्म में रूह फूंक दी गई, तो उस वक्त क्या हालात व वाक़ियात रूनुमा हुए। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ये कि आप अलैहिस्सलाम की जिस्म में रूह फूंकने की इब्तदा कहाँ से हुई। आप अलैहिस्सलाम सबसे पहले आँख खोली तो आप अलैहिस्सलाम ने क्या देखा, और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर सुनने की ताकत आई तो सबसे पहले आपने कौन सी आवाज़ें सुनी। जब पहली बार आप अलैहिस्सलाम को छींक आई तो आपने क्या कहा। इंसानों के अंदर सर को पकड़ कर बैठ जाने की इब्तदा कब से और कैसे शुरू हुई। इंसानों के अंदर काम को जल्दी करने की आदत कब से शुरू हुई। आप अलैहिस्सलाम के अज्ज़ाए बदन के लिए कौन कौन सी जगह से मिट्टी को लाया गया था। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के जिस्म में कितने दरवाज़े रखे हैं। प्यारे दोस्तों, सलाम की इब्तदा कब और कैसे शुरू हुई। सजदा इनकार पर अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान मरदूद की शक्ल को किस तरह का बना दिया, और इससे पहले किस तरह की शक्ल थी। और नमाज की हर रकत में 2 सजदे क्यों किए जाते हैं, किन की वजह से और किस वजह से इसकी इब्तदा की गई। आप अलैहिस्सलाम को सजदा कराने का मकसद क्या था, सजदा करवाने की वजह क्या थी। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपके इल्म में इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, जिस्म की तश्कील के बाद एक अरसा तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म अला हाल ही पड़ा रहा, यहाँ तक कि मशीयत अज़दी ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह फूंक दी और इसकी इब्तदा सर की तरफ से हुई। रूह जब आँख तक पहुँची और बिनाई आ गई तो साए के अर्श की तरफ निगाह उठाई, देखा कि कुछ नूरानी शबाहें चमक रही हैं। ये देखकर आँखें खुली की खुली रह गईं और हैरान रह गईं। रूह आगे बढ़ी, कानों तक पहुँची तो तस्बीह की आवाज़ें सुनने, फिर नाक तक पहुँची तो फ़ौरन छींक आई। इल्हाम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कहो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, यरहमुकल्लाह का जवाब मिला। ये सुनकर आदम अलैहिस्सलाम सर पर हाथ रखा और कहा, उफ़ खुदाया। तो खुदा ने पूछा, क्या बात है। अर्ज़ की रहमत मुज़निबीन के लिए होती है। मौरख़ीन लिखते हैं कि किसी मुसीबत के वक्त सर पर हाथ रख कर उह कहना इसी का असर है जो अब तक जारी है। प्यारे दोस्तों, फिर रूह सारे जिस्म में फैल गई। एक रिवायत में है कि रूह नाक तक पहुँचते ही सारे जिस्म में फैल गई थी। एक रिवायत में है कि रूह फूके जाने के बाद आदम अलैहिस्सलाम की निगाह जो उठी तो उन्होंने अर्श के एक कोने में लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन नबिय्यु रहमतुल्लाह व अला मिफ्ताहिल जन्नह व अला मुकीमुल जन्नह लिखा हुआ देखा। एक रिवायत में है कि जब आदम अलैहिस्सलाम की सीना या कमर तक रूह पहुँची तो उन्होंने उठने की कोशिश की। इसी अजलत पर कहा गया कि जल्दी मत करो। इसी अजलत की वजह से इंसानों में जल्दबाजी पाई जाती है, जिसकी तरफ कुरान में खलकल इंसाना अजूला से इशारा किया गया है। एक रिवायत में है कि अजलत ममनू है, लेकिन 3 चीज़ों में ममदू है, यानी कि बहुत जल्द इन 3 चीज़ों को कर देना चाहिए। लड़कियों की शादी करने में, तदफीन मैयत करने में और इत्आम मेहमान में। प्यारे दोस्तों, रिवायात में है कि खुदावंद आलम ने अकालीम दुनिया से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। इसका सर खाना काबा की मिट्टी से, सीना विलायत की मिट्टी से, पेट और पीठ हिंदुस्तान हिंदो पाक की मिट्टी से और चेहरा जन्नत की मिट्टी से, दांत कौसर की मिट्टी से, दहाना हाथ काबा की मिट्टी से, बायां हाथ फारस की मिट्टी से, दोनों पाँव हिंदुस्तान की मिट्टी से और हड्डियां पहाड़ की मिट्टी से, शर्मगाह बाबल की मिट्टी से, पुश्त इराक की मिट्टी से, दिल फिरदौस की मिट्टी से, ज़बान ताइफ की मिट्टी से, दोनों आँखें हौज़ कौसर की मिट्टी से। एक रिवायत में है कि सर अकल व गोयाई और ज़ेर की का मरकज़ है, शक्ल में नमकीनी है, दांत हवालत के मरकज़ हैं, हाथ मददगारी करते हैं, पुश्त ताकत की मंजिल है, औरतें शहावत के मकाम और बोलो बाज़ार के रास्ते हैं, हड्डियों में सलाबत और सख्ती है, दिल ईमान का मर्ज व मावा है, ज़बान शहावत गोयाई वगैरह का आला है। फिर खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम के बदन में 9 दरवाज़े करार दिए। 7 सर में हैं, 2 आँखें, 2 नाक के सुराख, 2 कान के सुराख, 1 मुँह और 2 रास्ते बदन में बोलो बाज़ार के लिए करार दिए गए हैं। फिर आँख में बसारत दी,
کانوں کو سماعت عطا کی اور ناک کو قوت شامعہ سے بہرور کیا اور زبان کی قوت ذائقہ اور ہاتھوں کو مس کرنے کی طاقت عطا کی اور پیروں کو چلنے کی قوت عطا فرمائی۔ اس کے بعد خالق عالم نے جس میں آدم میں روح پھونکی، سب سے پہلے روح دماغ میں داخل کی گئی، پھر آنکھوں میں آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اپنی مٹی کا جسم دیکھا، پھر کانوں تک پہنچی، انہوں نے تسبیح ملائکہ سنی، پھر ناک تک پہنچی اور منہ و زبان تک پہنچی۔ آدم تو چھینک آئی تو آپ نے الہام کے مطابق الحمدللہ کہا، خدا نے یرحمک اللہ سے جواب دیا، پھر سینے تک پہنچی، پھر پیٹ تک آئی، پھر سارے جسم میں پھیل گئی اور خون، رگ و ریش اور ناخن بن گئے۔ بہت ساری روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں جمعہ کے دن 10 محرم الحرام کو بعد نماز ظہر روح پھونکی گئی تھی، اور روایت میں ہے کہ 10 محرم الحرام یوم جمعہ جس دن حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی گئی تھی، اتفاقاً ایسا زمانہ تھا کہ اول درجہ جدی افق کی شرقی میں اور زحل جوز میں اور مشتری حوت میں اور مریخ حمل میں اور قمر اسد میں اور آفتاب عطارد میں، سنبل اور زہرہ میزان میں تھے۔ جس وقت آدم علیہ السلام کو شکل و صورت عطا کی گئی تو اس وقت عطار کے علاوہ جملہ کواکب برج شرف میں تھے۔ الغرض حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونک دی گئی۔ روح کا جسم میں پہنچنا تھا کہ تمام فرشتے، جن میں وہ فرشتے بھی شامل تھے جنہیں 500 میل دور نکال دیا گیا تھا کیونکہ وہ بیت المعمور کے طواف کے ذریعے سے اپنے کو بشکوا چکے تھے، حکم خداوندی کے مطابق اس نور کی تعظیم کے لیے جو حضرت آدم علیہ السلام کے صلب میں تھا، آپ علیہ السلام کے سامنے سر بسجود ہو گئے اور کسی نے ذرہ برابر بھی سرتابی نہ کی، البتہ شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اس کے دل میں جو بات چھپی ہوئی تھی وہ ظاہر ہو گئی اور وہ جو ارادہ کیے ہوئے تھا اس پر عمل پیرا ہو گیا۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ تو نے میرے حکم کی تعمیل سے سرتابی کیوں کی؟ تو اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ کیا تو اپنے آپ کو علیین جیسا سمجھتا ہے؟ تو اس نے کہا، یہ بات نہیں، بات صرف یہ ہے کہ تو نے اسے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، میں چونکہ اس سے بہتر ہوں اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ روح پھونکنے کے بعد جنت سے حلہ منگوائے گئے اور انہیں پہنا کر آدم کو ایک تخت پر بٹھایا گیا۔ اس کے بعد فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا۔ پیارے دوستو، روایات میں ہے کہ جب سب کو سجدے کا حکم دیا گیا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے اپنا قیام و سجود کے بھروسے تکبر سے کام لیا تو خدا نے اسے مردود کر دیا اور آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان فرشتوں کو جا کر اس طرح سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر سب کو سلام کیا اور انہوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے جواب دیا۔ پھر خدا نے آدم سے فرمایا کہ سلام کا یہ طریقہ تم میں اور تمہاری نسل میں قیامت تک جاری رہے گا۔ پیارے دوستو، تاریخ میں ہے کہ اس حجت سقیم اور قیاس حکیم کی وجہ سے ابلیس خطائے عظیم کا مرتکب ہوا۔ خداوند عالم نے سب سے پہلے اسے اپنی رحمت سے دور فرمایا اور اپنی عنایات سے محروم کیا۔ لباس جنت اس سے سلب کر لیا، حسن سے محروم کر کے بدصورتی دے دی اور اس کی شکل ڈراؤنی بنا دی۔ پھر آسمان سے اتار کر زمین پر پھینک دیا اور حکم نافذ کر دیا کہ یہ آبادی میں نہ رہنے پائے، سمندروں کے جزائر میں سکونت اختیار کرے۔ شیطان نے عتاب کے موقع پر عرض کی، مالک میں نے ہمیشہ تیری اطاعت و عبادت کی ہے، اب صرف ایک سجدہ نہ کرنے سے مورد عتاب ٹھہر گیا ہوں۔ مالک تو مبدأ فیاض ہے، میری تجھ سے ایک استدعا ہے، وہ یہ کہ مجھے وقت معلوم تک زندگی دے دے۔ ارشاد ہوا، جا دے دی۔ شیطان جب رحمت خدا سے مطلقاً مایوس ہو چکا اور حیات ابدی کی بھی نوید سن چکا تو بولا، خدایا اب میری یہ بات بھی سن لے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا اسی آدم کی وجہ سے ہوا، اب مجھ سے جو کچھ ہو سکے گا اس کے ساتھ بھی کروں گا اور اس کی اولاد کے ساتھ بھی۔ اس کی اولاد کو تیرے مخلص بندوں کے علاوہ سب کو بہکاؤں گا اور صراط مستقیم سے ہٹا دوں گا۔ خدا نے فرمایا، میں ان کی اولاد کو عقل سے بہرہ کر دوں گا اور انہیں اچھے برے راستے بتا دوں گا، اس کے باوجود اگر انہوں نے تیری پیروی کی تو میں انہیں جہنم میں ڈال دوں گا۔ اس ارشاد میں باری تعالیٰ بنی آدم کے لیے زبردست تنبیہ ہے
اور بتایا گیا ہے کہ شیطان سے ہوشیار رہیں اور میری عبادت سے غفلت نہ کریں اور میری کسی قسم کے فرمان کو نظر انداز نہ کریں اور شیطان کے واقعے سے سبق لے کر جان لیں کہ اگر نافرمانی کی تو جہنم کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، روایات میں ہے کہ فرشتوں نے حکم خدا کے بارے میں پوری تعمیل کی اور سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا گیا تھا۔ سجدہ آدم سے فراغت کے بعد پھر وہ جلال باری کی ہیبت سے سجدے میں گئے اور 100 سال، ایک اور روایت کے مطابق 500 سال سجدے میں پڑے رہے۔ جب سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ابلیس سامنے کھڑا ہے اور اس کی شکل بدل گئی ہے، یعنی اسے ملک کے بجائے دیوا کی صورت دے دی گئی ہے۔ یہ دیکھ کر ملائکہ کمال اطاعت باری اور شکر خداوندی میں پھر سجدے میں چلے گئے۔ ملائکہ کے انہی 2 سجدوں کی وجہ سے نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے واجب قرار دیے گئے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا، اس کے بارے میں علماء فریقین کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ روایت میں ہے کہ خداوند عالم نے فرشتوں کو آدم کے سجدے کا اس لیے حکم دیا کہ وہ فضیلت آدم کی عملاً متعارف ہو جائیں اور انہیں یقین ہو جائے کہ ہم نے آدم کے متعلق جو کچھ کہا تھا وہ درست نہ تھا۔ شرعی نقطہ نظر سے سجدہ دراصل خدا کے لیے تھا اور آدم کی اس وقت حیثیت قبلہ جیسی تھی، یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی تھا، جیسا کہ یوسف کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ پیارے دوستو، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے سلب میں نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، جو یقیناً تمام ملائکہ سے افضل ہے، لہٰذا خدا نے ملائکہ کو حکم میں سجدہ دے کر ان کی عظمت کو ظاہر کیا، یعنی سجدہ جو کیا گیا وہ اسی نور کے لیے تعظیماً و اکراماً اور خدا کے لیے عبودیتاً اور آدم کے لیے اطاعتاً تھا۔ تاریخ طبی میں ہے کہ فرشتوں نے آدم کو سجدہ تعظیمی کیا تھا، چونکہ سجدہ عبادت خدا کے سوا کسی کو نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے لیے یوں سمجھیں کہ آدم کو اس وقت بالکل اسی طرح قبلے کی حیثیت حاصل تھی جس طرح ہمارے لیے خانہ کعبہ ہے۔ کعبہ کا شرف ظاہر کرنے کے لیے ہماری پیشانیاں کعبہ کی طرف جھکائی جاتی ہیں۔ آدم علیہ السلام کا شرف ظاہر کرنے کے لیے ملائکہ کی پیشانیاں ان کی طرف جھکائی گئیں۔ روایت میں ہے کہ سجدہ تحیت تھا، جو کہ شریعت محمدیہ میں جائز ہے۔ الشیخ مولانا محمود حسن دیوبند لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا خلیفہ ہونا مسلم ہو چکا تھا، تو فرشتوں نے اور ان کے ساتھ جنات کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کریں اور ان کو قبلہ سجود بنائیں۔